بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن عبادك في غزة والضفة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عنا وعنهم، ثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تشکیل جدید الہیت اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں رکے تھے کہ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں تاکہ تسلسل قائم رہے. الفاظ دیگر انہوں نے یعنی مسلمانوں نے قرآن کا مطالعہ فکر یونان کی روشنی میں کیا. جیسے کہ ہم نے کہا یہ غلط بات ہے. پھر کہیں 200 برس میں جا کر سمجھے، اور وہ بھی پوری طرح نہیں، کہ قرآن کی روح اساساً یونانیت کے خلاف ہے. اس پہ بھی بات کی. اس میں تو کوئی مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ یونانی فکر کا وہ اثر بھی ہوا ہے. خاص طور پہ قرآنی تفسیر میں قرآن کی حفاظت کی اور اس کی روح کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، اور اول دن سے تفسیریں لکھی گئیں جن پر یونانیت کا کوئی اثر نہیں. اور پھر بعد میں لوگوں نے ہر صاحب فن نے تفسیر لکھی، مطلب نحویوں نے نحوی تفسیریں لکھی. ہو سکتا ہے فلسفیوں نے فلسفی تفسیر بھی لکھی ہوں، لیکن وہ کبھی یعنی وہ یہ کلامی مسائل پہ جو تفسیریں لکھی گئی اس پہ تھوڑا بہت اثر ہوا. لیکن یہ کہ اور اس اثر کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سارا منفی ہے یا مثبت ہے. لیکن مین سٹریم جو قرآن کی تفسیر ہے اس کا نہ فلسفے سے کوئی تعلق ہے، نہ یونان سے کوئی تعلق ہے، نہ یونانی فکر سے کوئی تعلق ہے. اور یہ بھی ہم نے کہا کہ قرآن پاک کی روح یونانیت سے مراد کیا ہے. یہ یعنی اینٹی امپیریسزم اگر اس سے مراد ہے، تجریدیت مراد ہے، تو وہ پھر مطلب یہ قرآن اس کو ایس سچ نہ رد کرتا ہے نہ اس کا اقرار کرتا ہے. وہ اپنے کانٹیکسٹ میں اس کے بارے میں مختلف باتیں کی جا سکتی. باقی قرآن کی اصل جو مخالفت ہے وہ بت پرستی اور شرک، اور اس کی جو دعوت ہے وہ دعوت ہے تو وہ یونانیوں کے ہاں ہو یا غیر یونانیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہر قوم میں جو ہے مثبت بھی موجود ہے. یہ بھی قرآن کی تعلیم ہے، کیونکہ ہر قوم جو ہے اس کی طرف پیغمبر آئے. اس انکشاف نے ان کے اندر ذہنی بغاوت پیدا کی. یہ بھی مطلب ان کی اپنی ذہن کا جو ہے اختراع ہے یہ بغاوت. مسلمانوں کے ہاں مطلب اگر آپ بغاوت کہہ رہے ہیں تو یونانی فکر جس کو کہتے ہیں فلسفہ، اس کے خلاف بغاوت تو شروع دن سے ہوئی علماء کے ہاں. لیکن وہ علماء کلام نے اس کے سر خیل تھے. اور یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ علماء کلام یا محدثین نہیں تھے. یعنی امام اشعری جو ہے بہت بڑے محدث بھی ہیں لیکن متکلم بھی ہیں، اور اس سے پہلے دوسرے لوگوں نے. اور وہ جو ہے اس یونانی فلسفے کے خلاف بغاوت کے اصل امام بن کر سامنے آئے. تو بغاوت جو ہے جس کو کہہ رہے ہیں وہ اس وقت آئی جب فلسفہ آیا. اور بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسیس کیا انہوں نے، تو اس میں اسلام کے خلاف باتیں تھیں اس کے خلاف جو ہے تو رد کیا، اور جو اس میں سے پھر باتیں لی جا سکتی تھیں ان کو لیا بھی، اسی کے خلاف پھر اس کو استعمال بھی کیا. اس انکشاف نے اس کے اندر جو ذہنی بغاوت پیدا کر دی تھی اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں آج تک نہیں کیا گیا.
اور جو یونانیت کے خلاف بغاوت تھی وہ یونانیت کے خلاف ایسا نہیں تھی، بلکہ یونانی فکر سے جو مسلمان لوگ متاثر تھے فلسفی اور ان پر نقد اور بغاوت تھی۔ یونانی تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اس انکشاف نے ان کے اندر جو ذہنی بغاوت پیدا کر دی تھی اس کی صحیح قدر و قیمت کا آج تک اندازہ نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ کچھ اس بغاوت اور کچھ غزالی کے ذاتی حالات، یعنی امام غزالی تو بہت بات کے ہیں، یعنی 5ویں صدی کے ہیں، 6ٹھی صدی، کب 450 میں پیدا ہوئے ہیں، 5ویں صدی کے۔ ان سے پہلے مطلب یہ ہے کہ جو تراجم ہوئے ہیں وہ مامون کے زمانے میں ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی مسلمانوں کا جو ہے جب مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، تو اسی زمانے سے جو ہے یونانی فکر جس کو کہتے ہیں اس کا نقد جو ہے شروع ہو گیا۔ تو غزالی نے جو ہے، امام غزالی نے اس پوری روایت کو ایک لحاظ سے اس کی کلمنیشن ہے، اس لیے جس طرح مطلب یہ ہے کہ امام اشعری جو ہے ایک کلمنیشن پوری روایت کی، اور امام غزالی جو ہے امام ابوالحسن الاشعری کے ہی گروہ سے ہیں یا ان کے سلسلے سے ہیں، کیونکہ مثلا یہ ہے کہ اور ان کے استاد بھی امام جوینی اور دوسرے لوگ بھی، کیونکہ امام اشعری بھی جو ہیں وہ امام غزالی بھی اشعری مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں کلامی اور فلسفیانہ لحاظ سے، اور اشعریوں کے امام ہیں اور شافعیوں کے بھی امام ہیں، اور شافعی زیادہ تر اشعری ہی ہیں۔ بہرحال یہ کچھ اس بغاوت اور کچھ غزالی کے ذاتی حالات کا تقاضا تھا کہ امام موصوف نے مذہب کی بنا فلسفیانہ تشکیک پر رکھی، یعنی یہ بالکل ایک بے بنیاد دعویٰ ہے، کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مذہب کی بنیاد فلسفیانہ تشکیک، حالانکہ یہ مذہب کی کوئی محکم اساس ہے نہ تعلیمات قرآن مطابق۔ آگے چل کر غزالی کے حریف اعظم ابن رشد نے گویا باغیوں کے خلاف حکمت یونان کی حمایت میں سینہ سپر تھا، ارسطو کی پیروی میں بقائے عقل فعال کا عقیدہ وضع کیا کہ روح نفس اس طرح کہ ایک شے بسیط اور اصول کلی ہے، اس کے لیے غیر لہذا نفس فرد کو بقا حاصل گو کہ ابن رشد کو اس سے انکار بھی نہیں تھا۔ اگر نفس فرد کو بقا حاصل نہیں تو پھر ابن رشد کو اس سے انکار کیسے نہیں تھا؟ یہ جو ہے مترجم صاحب کی کا حاشیہ ہے۔ ابن رشد جو ہے وہ ارسطو کا پیرو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ ارسطو کی جو غیر اسلامی فلسفہ ہے اس توجیہ، اسلامی توجیہ بیان کرنے کی اس نے کوشش کی، جو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ مطلب قرآن مجید اور اس کی تعلیمات میں جو ہے تحریف کے آپ مرتکب ہوتے ہیں، یا کم از کم غیر محکم تعویل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ امام غزالی جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں، امام غزالی کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مذہب کی اساس جو ہے تشکیک پر رکھی، یہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ المنقذ من الضلال جو امام غزالی کی کتاب ہے، اس میں اپنی مطلب یہ ہے کہ فکری
سفر کو بیان کیا انہوں نے اس کہ مذہب کی اساس اور بنیاد رکھنے کی کوشش نہیں کی ہے اور اس کو لوگ جو ہے ڈیکارٹ کے تناظر میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امام غزالی کی جو کتابیں ہیں وہ، یعنی امام غزالی کو اگر آپ نے ان کی فکر کو پڑھنا ہے تو ان کی مین کتابوں کو جائیں، احیاء کو پڑھیں، احیاء میں ان کی فکر ہے، اور پھر جو ان کی کتابیں ہیں کلام پہ، منطق پہ، فلسفے پہ، احیاء جو ان کی اسلامی فکر کا مجموعہ ہے، اور تاکہ مطلب اصول فقہ وغیرہ پھر جو ان کی کتابیں، ان کے بعد جو ہے مجموعی طور پہ آپ ان کی فکر پر، ہم امام غزالی کی فکر جو ہے وہ تشکیک اس کی بنیاد نہیں ہے، مذہب کی بنیاد جو ہے وہی ہے، عقل ہے، عرفان ہے، اور یہ وہی کی بنیاد ہے، یہ آپ کو اور پھر عقل پر پوری بحث ہے کہ عقل حقیقت میں کیا ہے اور اس کو وہی کی ضرورت کیا ہے۔ مثلا اگر مطلب المستصفیٰ میں دیکھیں تو وہاں آپ کو ملے گا عقل کی تنقید بھی ملے گی اور عقل محض کی تنقید بھی ملے گی، اور پھر یہ ملے گا کہ عقل حقیقت میں کیا ہے اور عقل کو وہی کی کیوں ضرورت ہے اور عقل کا مقام کیا ہے اور عقل کہاں رک جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے، یہ پوری بنیاد ہے فلسفے کی تنقید کی بھی، جو امام غزالی کے فلسفے کی تنقید کی بنیاد ہے وہ مطلب عقل محض پر تنقید، اس کے مقام پر تنقید، وہی کی ضرورت، اور یہ ہے اس کی بنیاد کوئی تشکیک وغیرہ نہیں۔ ایک سطحی بات ہے یہ کہنا کہ امام ابن رشد، اس کے برعکس جو ابن رشد کا مسئلہ یہ ہے کہ حالانکہ مطلب وہ بھی امام ہیں، مالکی امام ہیں، مالکی فقیہ ہیں، فقہا کے خاندان سے ہیں، قاضی ہیں، لیکن انہوں نے فلسفہ پڑھا، وہ ارسطو کے گرویدہ ہو گیا۔ تو امام غزالی کے مقابلے میں انہوں نے فلسفیوں ارسطو اور ارسطاطیلی فلسفے کی جو ہے دفاع کرنے کی، لیکن یہ وہ دفاع جو ہے ممکن نہیں ہے، اور وہ دفاع ہے جو کرنے کی کوشش کی وہ عقل کے ایسے نظریے کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی جو جس کا عقل کا ایک دیومالائی تصور کے عقل جو ہے، عقل محض جو ہے حق تک پہنچ سکتی ہے، وہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو یہ، یعنی جو امام غزالی نے بنیادی عقل کے بارے میں بات کی وہ یہ ہے کہ عقل سیاق کے تناظر میں کام کرتی ہے، اور اس سیاق کا دفاع جو ہے کسی حد تک تو عقل کر سکتی ہے، لیکن وہ دفاع جو ہے ماورائی دفاع نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیاق کے بغیر عقل کام بھی نہیں کر سکتی۔ تو ایک لحاظ سے عقل جو ہے سیاق پر ایمان لانے پہ مجبور ہوتی ہے۔ تو جس طرح مذہب کی ایمانیات ہیں اس طرح عقل کی بھی ایمانیات ہیں، یہ امام غزالی نے ثابت کیا، اور اس بات کو ابن رشد نہیں سمجھے، تو وہ جب ارسطو کا دفاع کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں سمجھتے کہ ارسطو جو عقل کی بات کر رہا ہے وہ سیاق کے تناظر میں کر رہا ہے، اس کا سیاق جو ہے یونانی تہذیب اور یونانی دیومالا اور یونانی فلسفیانہ تاریخ وغیرہ وہ سب ہیں، اور یونانی بت پرستی، یہ سب ارسطو کی عقل کا سیاق، اور
اس لیے جو ہے ابن رشد ہے اس سیاق کو نظر انداز کر کے صرف عقل محض کی بنیاد پہ، تو اس لیے وہ اس پہ مجبور ہوتے ہیں کہ پھر اسلام کی ایسی تعویل کریں جو مین سٹریم تعویل نہیں ہے، اور مطلب یہ کہ اس پر مجبور ہوتے ہیں کہ ارسطو کے غیر اسلامی نظریات کی ایسی تعویل کریں جس جو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، جو کنونسنگ نہیں ہے ان معنوں میں کہ دیکھیں نا اب ارسطو کا جو سیاق ہے وہ اس میں ایک بنیادی چیز ہے، اس کے ہاں تخلیق کا کوئی تصور نہیں، تخلیق کا کوئی تصور نہیں ہے تو خالق کا کوئی تصور نہیں، تخلیق کا مطلب عدم سے وجود، یونانی کا کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، یہ ارسطو کا بھی نہیں، کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، اس لیے اب وہ پھر وہ ان کو ابن رشد کو اور ابن سینا کو پوری ایک دیومالا گھڑنی پڑی اسلام اور ارسطاطیلیس کے درمیان ایک توافق پیدا کرنے کے لیے، جس کا ایک نظریہ جو ہے عقل فعال ہے اور تخلیق کی جگہ ان کو فیض جس کو جنریشن کہتے ہیں کہ تصور لانا پڑا، جو نیو پلیٹونک فلاسفی نیو پلیٹونزم سے بھی متاثر ہے، نیو افلاطونیت، کیونکہ یہودی اور عیسائیوں نے اس سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن رشد امام غزالی کا جو رد کیا وہ رد جو ہے وہ تھا اس لیے کہ وہ امام غزالی کا جو اصل رد تھا وہ عقل کے فہم، یونانی فہم کا رد تھا، جس کو مطلب یہ ہے کہ ابن رشد بالکل نہیں سمجھے، کیونکہ وہ ارسطو کے عظمت کی ہیبت کا شکار تھے، حالانکہ مطلب اتنے عالم ہیں، عرب بھی ہیں غزالی تو عرب بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا دسترخوان ہے جس کو اس کا فہم عطا کرتا ہے، تو یہ ہے امام غزالی، اس لیے امام غزالی کا مقام ہے۔ لیکن امام غزالی جو ہے وہ نہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یونان کے خلاف بغاوت کی، یونانی فکر، نہ آخری شخص تھے، وہ اس سے پہلے پورا ایک سلسلہ تو ذہب موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام غزالی نے مذہب کی بنیاد تشکیک پر نہیں رکھی، ایمان پر رکھے، وحی پر رکھے، اور اس کی بنیاد جو ہے عقل کی تنقید ہے، عقل کے مقام کی، اور اس کا صحیح مقام بتایا احیاء میں، مطلب یہ، اور دوسری کتاب یعنی المستصفیٰ میں جب تنقیح کیا کہتے ہیں اس کو، تنقیح تقبیح، تنقیح نہیں، تحسین و تقبیح عقلی کہنا چاہتا تھا۔ اچھا تو مطلب اس پہ رکتے ہیں، متن کی طرف جاتے ہیں، پھر اس پہ رکیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بہرحال یہ کچھ اس بغاوت تو یونان کی روشنی میں کیا پھر کہیں دو دس پہ جا کر سمجھے ہوئے، وہ بھی پوری طرح نہیں کہ قرآن پاک کی روح اساساً یونانیت کے منافی ہے، اس انکشاف نے ان کے اندر جو ذہنی بغاوت پیدا کرتی تھی اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ آج تک نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ کچھ اس بغاوت اور کچھ غزالی کے ذاتی حالات کا تقاضا تھا کہ امام موصوف نے مذہب کی بنا فلسفیانہ تشکیک پر رکھی، یہ بالکل غلط ہے، حالانکہ یہ مذہب کی کوئی محکم اساس نہیں۔ جو بنیاد امام غزالی کے یہاں ہے وہ عقل کی مقام کی صحیح تعین پہ ہے، اور یہ جو ہے مین سٹریم اشعری ویو ہے، نہ تعلیم کل کے مطابق۔ آگے چل کر غزالی کے حریف ابن اعظم ابن رشد نے گویا باغیوں کے خلاف حکمت یونان کی حمایت میں سینہ تپرتا اور ارسطو کی پیروی میں بقائے عقل فعال کا عقیدہ بدل کیا، جس کا اس زمانے میں فرانس اور ذہن پر بڑا اثر تھا، لیکن جو میرے خیال میں اس تصور وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اصل جو امام غزالی اور ابن رشد کا جھگڑا ہے، اس پہ آگے آئیں گے، مطلب یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن رشد جو ہے اس کا فلسفہ جو ہے ارسطو کا فلسفہ ہے، اور اس کی تعویل قرآنی جو ہے اور
وہ تعویل قرآنی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلامی عقائد اور یونانی عقائد میں جو توافق پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ابن رشد کرتا ہے صرف اسی وقت کرتا ہے جب وہ فلسفہ لکھ رہا ہے، جب وہ فقہ میں آتا ہے، اسلام پہ آتا ہے، تو وہ بالکل جو ہے وہ فلسفہ وغیرہ کو بھول جاتا ہے تو وہ ایک کمپارٹمنٹلائزیشن ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام غزالی جو ہے ابن رشد کے مقابلے میں حق پہ ہیں، اور بنیادی جو امام غزالی کا کارنامہ ہے وہ عقل کے مقام، اصل مقام کو ثابت کرنا، اور یونانیوں فلسفیوں کے عقل کا جو تصور ہے اس کا رد عقل ہی کی بنیاد، اور یہ مطلب یہ کہ اشعری روایت کا ایک ایسنس ہے، جوہر ہے۔ تو یہاں رکتے ہیں، پھر اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا